خداوند یسوع مسیح میں ناظرین آپ کی سلامتی کی دعا کرتے ہیں اور خوش آمدید کرتے ہیں اپنے تمام ناظرین کو، اور اسپیشلی پاسٹر غزالہ شفیق کو ویلکم کرتے ہیں۔ اور آج کے پروگرام کی بات کریں گے ناظرین، اور بات میں یہاں سے شروع کروں گی خوش آمدید ماہ سیام۔ آج ہم بات کریں گے ناظرین کہ یہ کب سے شروع ہوئے اور اس کی غرض و غایت ہے کیا، پاسٹر غزالہ شفیق کے ساتھ مل کر۔ تمام دیکھنے والے ناظرین کو میرا سلام پہنچے۔ تھینک یو شہانہ۔ یہ ایک بہت اہم ٹاپک ہے، روزوں کے ایام یا لینٹ سیزن، اور اس کو ہم دو طریقے سے دیکھیں گے۔ ایک تو مسیحی عقیدہ کیا ہے، ایک عقیدے کی بات ہے یا تعلیم کی بات ہے کہ مسیحی تعلیم کیا ہے روزوں کے بارے میں، اور ایک جو جنرلی ہمارے ہاں جو کنسیپٹ پریویل کر رہا ہے کہ مسیحی نقطہ نگاہ، کہ کس طرح اس کو پریزنٹ کیا گیا یا سمجھا گیا۔ ان دونوں حوالوں سے آج ہم لینٹ سیزن کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے، تمام بہن بھائیوں کے ساتھ مل کر سیکھنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ بالکل، آپ نے کہا خوش آمدید ماہ سیام۔ بہت اچھا ہے کہ ہم جس کلچر میں رہتے ہیں ہمیں ان کی زبان میں بھی لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے، اور میں نے بھی اپنے چرچ میں جتنے بھی بینرز لگائے ہیں وہ یہی باہر لکھ کر لگایا کہ خوش آمدید ماہ سیام، اور اپنے چرچ کا نام لکھا، تاکہ لوگ وہ سمجھتے ہیں کہ لفظ بھی ان کی ملکیت ہے، جبکہ لفظ کسی کی ملکیت نہیں ہوتے، لفظوں کو استعمال کیا جاتا ہے۔ سسٹر میں بات کر رہی تھی روزوں کی اور آپ راگ کے بدھ کی بات کر رہی ہیں، تو ان دونوں کو کیا آپس میں کیا تعلق ہے؟ آپ اس کو ایکسپلین کریں پلیز۔ ہاں جی، راگ کا بدھ بہت اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہمارے جو روزوں کا سیزن جو آغاز ہوتا ہے، لینٹ سیزن، وہ ایش وینسڈے سے آغاز ہوتا ہے، لیکن اس کو بھی ایکسپلین نہیں کیا گیا۔ زیادہ تر تو لوگوں کو یہی نہیں پتا ہوتا کہ ایش وینسڈے یعنی بدھ والے دن 26 فروری کو روزہ رکھا جائے گا یا نہیں رکھا جائے بالکل، گا۔ کافی کنفیوژن ہے لوگوں میں، بہت لوگ کنفیوز ہوتے ہیں۔ میں آج بہت شکر گزار ہوں کہ میرات النساء میں ایک اہم ٹاپک جو کہ ہمارا عقیدہ، ہمارا ایمان اور مسیحی تعلیم کا حصہ ہے، آپ نے اس ٹاپک کو چوائس کیا کہ تمام لوگوں کو سکھایا جائے۔ ایش وینسڈے جو بڑے چرچز ہیں وہ تو بالکل ایش وینسڈے کو مناتے ہیں، خاص طور پر کیتھولک چرچ اور پروٹیسٹنٹ چرچ، ARP چرچ۔ اس میں ایک اہم رسم ہے جس سے اس دن کا آغاز کیا جاتا ہے۔ اس دن روزہ نہیں رکھا جاتا، اس دن روزے کے رکھنے کے لیے اپنی زندگی کو تیار کیا جاتا ہے، اور راگ کا بدھ یا ایش وینسڈے کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس دن کلیسیائی طور پر لوگ اکٹھے ہوتے ہیں چرچز میں، اور اگر سال بھر ان سے کوئی گناہ ہوا ہے، کوئی ان کی زندگی میں کمزوری ہے، تو وہ خدا کے حضور آ کر اپنے آپ کو عاجز کرتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں، اور تیاری کا یہ وقت ہوتا ہے کہ آپ آئندہ جو 40 دن ہیں روزوں کے جو ایام ہیں اس کے لیے آپ اپنے آپ کو تیار کر سکیں۔ اچھا، ہوتا کیا ہے راگ کے بدھ والے دن، ہوتا کیا ہے، اس کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے۔ کیتھولک چرچ ابھی بھی اس کو پریکٹس کرتی ہے، اور پریکٹس یہ ہے کہ جب ایماندار دعا کے لیے آتے ہیں تو ان کے ماتھوں پر راکھ سے سلیب کا نشان بنایا جاتا ہے، اور جب سلیب کا نشان بنایا جاتا ہے تو فادر یا پریسٹ جو ہے، پاسٹر جو ہے، وہ 2 آیات کی تلاوت کرتا ہے۔ پہلی آیت پیدائش کا جو مقدس صحیفہ، پہلا ہی صحیفہ ہے، اس کا 3 باب اور اس کی 19ویں آیت، جو کہ انسان کی حیثیت یا اس کا پوزیشن کیا ہے خدا کے حضور، اس کو ڈکلیئر کرتے ہیں۔ اور دوسری آیت جو ہے وہ اناجیل میں سے مرکز کی مقدس انجیل اور اس کا 1 باب اور اس کی 15ویں آیت۔ میں چاہوں گی پہلے تو آپ یہ دونوں آیات تلاوت کر دیں تاکہ راگ کے بدھ کی غرض و غایت کو ہم اچھے طور پر سمجھ سکیں۔ ٹھیک۔ خداوند کی کلام میں لکھا ہے، تو اپنے منہ کے پسینے کی روٹی کھائے گا جب تک کہ زمین میں تو پھر لوٹ نہ جائے، اس لیے کہ تو اس سے نکالا گیا ہے، کیونکہ تو خاک ہے اور خاک میں پھر لوٹ جائے گا۔ آمین۔ دوسرا حوالہ مرکز کا 1 باب اور اس کی 15ویں آیت۔ کلام مقدس میں لکھا ہے، اور کہا کہ وقت پورا ہو گیا ہے اور خدا کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے، توبہ کرو اور خوشخبری پر ایمان لاؤ۔
یہ دونوں آیات کو تلاوت کیا جاتا ہے، اور جو پہلے آپ نے آیت تلاوت کی اس کا جو آخری حصہ ہے کہ تو خاک ہے اور خاک میں لوٹ جائے گا، یعنی خدا کے حضور جو انسان کی حیثیت ہے اس کو اسے بتایا جاتا ہے کہ آپ نے اپنے اوپر فخر نہیں کرنا، آپ کو اپنے آپ کو عاجز کرنا ہے، ہمبل کرنا ہے، آپ خاک ہے اور آپ کی حیثیت یہی ہے کہ آپ نے واپس زمین پر لوٹ کے چلے جانا ہے، چاہے زمین پر آپ کی کوئی بھی حیثیت ہے، آپ بادشاہ ہیں، وزیر اعظم ہیں، منسٹر ہیں، کوئی کچھ بھی ہے یا عام انسان ہے، سب نے خاک میں لوٹ کر جانا ہے۔ یہ آیت اس وقت تلاوت کی جاتی ہے۔ اس کے بعد دوسرا حصہ جو اناجیل میں سے تلاوت کیا جا رہا ہے، اس کا آغاز کیا ہو رہا ہے کہ وقت پورا ہو گیا، ٹھیک ہے؟ وقت پورا کیا ہو گیا کہ انسان کے جو گناہوں کا کفارہ دینے کے لیے یسوع مسیح دنیا میں آئے، اس کی بابت بات کی جا رہی ہے کہ وقت پورا ہو گیا، اب توبہ کرو، اپنے گناہوں سے توبہ کی منادی کی جاتی ہے، توبہ کرو اور خوشخبری پر ایمان لاؤ۔ اور خوشخبری کیا ہے کہ یسوع مسیح نے ہمارے گناہوں کے لیے کفارہ دے دیا اور ہمیں اس کے خون سے ہم دھل جاتے، پاک صاف ہو جاتے اور خدا کے حضور حاضر ہو جاتے ہیں۔ اچھا، اس دن صلیب کا نشان راکھ سے بنایا جاتا ہے، اور یہ دونوں جو آیات ہیں ان کی تلاوت کی جاتی ہے تاکہ انسان کو خدا کی طرف لوٹایا جائے۔ اگر آپ کی زندگی میں کوئی بھی ایسا گناہ ہے، کمزوری ہے، یا آپ خدا کی اور زیادہ پاکیزگی کے طلبگار ہوتے ہیں، تو یہ انسان کے لیے یہ دونوں آیات تلاوت کی جاتی ہیں۔ اور یہ جو راکھ استعمال کی جاتی ہے، یہ جو پچھلے سال آپ نے روزوں کے ایام میں جو پام سنڈے پہ جو کھجوریں لہرا کر جو ہم جلوس نکالتے ہیں، اس جو کھجوروں کی ٹہنیاں ہوتی ہیں ان کو سنبھال لیا جاتا ہے اور اس کی راکھ بنا کر یہ آپ کے ماتھوں پر لگائی جاتی ہے۔ اچھا، اب لوگ اس کو پریکٹس نہیں کرتے، کیتھولک چرچ ابھی تک پریکٹس کرتا ہے اور لوگ اس کو پریکٹس نہیں کرتے۔ میرے اپنے چرچ میں بھی یہ پریکٹس نہیں ہوتی تھی، لیکن پچھلے سال جب راکھ کے بدھ کے لیے میں تیاری کر رہی تھی، خدا کے حضور بیٹھی دعا میں، روزے میں، خدا سے پوچھا کہ مجھے بتا کہ میں کیا اپنی کلیسیا کو مزید سکھا سکتی ہوں۔ بیت المومنین چرچ، آپ کو پتا میرا چرچ کا نام۔ تو مجھے خدا نے ایک بڑا گہرا مکاشفہ دیا جو میں آج چاہتی ہوں کہ میں اپنے دیکھنے والے ناظرین کو دوں کہ کیا اہمیت ہے، ہم کیوں ریچولز کو اہمیت نہیں دیتے۔ آج کیتھولک چرچ تو ضرور بناتا ہے، آج بھی بناتا ہے، راکھ لے کر اور کالی صلیب کا نشان بنا دیا جاتا ہے۔ تو جب میں اس کو سٹڈی کر رہی تھی تو مجھے ایک بچے کی کہانی پڑھنے کو ملی، اس کا نام ابھی میرے ذہن سے نکل گیا، بعد میں وہ بہت بڑا پاسٹر بنا۔ تو اس بچے کی سٹوری کیا تھی کہ وہ ایک غیر قوم سے بچہ تھا اور اس کا ایک کرسچن دوست تھا۔ وہ شاپنگ کر رہے تھے تو دعا کا ٹائم ہو گیا اور وہ بچہ جو یہ اپنے مسیحی کرسچن فرینڈ کے ساتھ تھا، تو کرسچن فرینڈ نے کہا کہ میں چرچ جا رہا ہوں اور آپ بھی اگر آپ میرے ساتھ آنا چاہتے ہیں تو آپ چلیں۔ تو کہتا میں بھی اس کے ساتھ چلا گیا، اور جب کہتا میں وہاں گیا تو یہ ایش وینسڈے کا دن تھا، اسے تو نہیں پتا تھا، وہ تو غیر قوم سے تھا، وہ نہ مسیحی تھا نہ یہودی تھا، اس لیے اس کو نہیں پتا تھا۔ تو وہ کہتا ہے کہ یہ میرے لیے بڑی عجیب بات تھی کہ سارے لوگ وہاں جا رہے تھے آگے، اور جو وہاں کا لیڈر تھا یا پریسٹ تھا، اسے تو نہیں پتا تھا، پریسٹ وہ کہنے لگا لیڈر جو تھا، تو وہ سب کے ماتھوں پہ کالک سے ایک نشان بنا رہا تھا۔ تو بعد میں کہتے جب چرچ ختم ہوا تو سب کے ماتھوں پہ کالے نشان بنے ہوئے، تو کہتا مجھے اس وقت خوف محسوس ہوا۔ تو میں نے اپنے اس دوست سے پوچھا کہ یہ کیا چیز ہے کہ آپ نے کالک سے نشان بنایا؟ تو وہ کہتا میرا دوست بھی مجھے کوئی اچھا جواب نہیں دے سکا، مجھے ایکسپلین نہیں کر سکا۔ تو کہتا میں نے اس کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا کہ مجھے یہ کیا چیز ہے، کیوں پورے چرچ نے ماتھے پہ کالا نشان بنایا؟ تو کہتا رات کو مجھے یسوع مسیح نظر آئے اور انہوں نے مجھے صلیب کے بارے میں سارا مجھے وہ سکھایا گیا، اور کہتا جب میں نے یسوع مسیح کو دیکھا اور ان کے ہاتھ میں وہی صلیب جو ماتھے پہ لوگوں کے کالک سے بنائی جا رہی تھی، وہ صلیب دیکھی، میں نے اور کوسچن کرنے شروع کر دیے لوگوں کو، اور اس کے بعد اس نے خدا کی نجات کو، کفارے کو، خدا کی سچائی کو پہچانا، اور اس کے بعد وہ پاسٹر بنا اور اس نے خدمت انجام دینا شروع کی۔ تو میرے لیے یہ کہانی اتنی چیلنجنگ تھی،
تو میں اس پچھلے سال تو ایش وینسڈے کی پریکٹس نہیں اپنے چرچ میں کر سکی، کیونکہ اس کے لیے پہلے سے وہ آپ کو راکھ تیار کرنی تھی اور پھر لگانا تھا، اور میں نے اپنے لوگوں کو بھی اس کے لیے تیار نہیں کیا تھا. لیکن پھر میں نے جا کر انہیں یہ سارا میسج دیا، اور میں نے کہا اگلے سال یعنی اس سال 26 فروری کو ہم اس کو پریکٹس کریں گے اپنے چرچ میں، کیونکہ بائبل میں لکھا ہمیں خدا کی منادی کرنا ہے، ہمیں خدا کے بارے میں بتانا ہے. اور اگر میرے ماتھے پہ بنا ہوا سلیب کا نشان، سال میں ایک دن آپ نے بنانا ہے نا سلیب کا نشان، ویسے تو ہم صبح شام فرضی اسپرچولی تو بناتے رہتے ہیں، لیکن پریکٹیکل جب آپ نے سلیب کا ایک بار ہی آپ سال میں بناتے ہیں، اور وہ اگر آپ کا نشان کسی کو خدا کی طرف لانے کا سبب بن جائے، بالکل کسی کی آنکھیں کھولنے کا سبب بن جائے، تو ہمیں کیوں نہیں وہ نشان پہننا. اور ویسے بھی بائبل میں لکھا ہے کہ سلیب کا نشان جو ہے، پیغام جو ہے، وہ نجات پانے والوں کے لیے خدا کی قدرت ہے. بالکل. تو کیوں نہ ہم اس قدرت کا اظہار کیا سال میں ایک بار نہیں کر سکتے؟ بالکل. اچھا، پھر دوسری چیز، ہم ریچولز کی بہت مخالفت کرتے ہیں، کرسچن خاص طور پہ. وہ کرسچینٹی کو انہوں نے اتنا عام کر دیا ہے. مجھے بتائیں کہ مسلمان ہمارے بہن بھائی ہیں، وہ حج کے لیے جاتے ہیں، اور آپ کو پتا ہے حج پہ جانے کے لیے آپ کو ٹریول کر کے دوسرے ملک پہنچنا ہے، ایسے ہی ہے. اور اس کے لیے 5 سے 6 لاکھ آپ کے سارے پروسیس میں لگ جاتے ہیں. اور اس کے بعد آپ نے جب جانا ہے، میں کل آپ سے کہوں یا 26 تاریخ کو فروری جب یہ راکھ کا بدھ ہے، میں شاہانہ سے کہوں کہ شاہانہ آپ اپنے بیٹے سے کہیں کہ بال اتار کر گنجا ہو کر بالڈی ہو کر وہ راکھ کے بدھ والے دن آئے. آپ کا بیٹا مان جائے گا آپ کی بات؟ کبھی نہیں مانے گا. ماما اتنے خوبصورت میرے بال ہیں، میں نے اتنی محنت کی ہوئی ہے، کوئی بھی اتارنے کو نہیں تیار. لیکن مسلمان جب وہ ایک اپنی دانست میں وہ سچے خدا کی تلاش میں جا رہے ہوتے ہیں، وہ پاکیزگی کے طلبگار ہو کر جا رہے ہوتے ہیں. کیا پرائم منسٹر ہے، کیا منسٹر ہے، کیا عام انسان ہے. اچھا، وہ اپنا سارا شاہی لباس ہر امیر غریب اتار کے ایک چادر وائٹ لپیٹ لیتا ہے. وہ سچے خدا کی تلاش کے لیے، حق کی تلاش کے لیے، راست بازی کی تلاش کے لیے، پاکیزگی کے طلبگار ہونے کے لیے پہلے تو 5-6 لاکھ خرچ کرتے ہیں. پھر اپنے بال جو کہ انسان کے لیے بڑا مشکل ہے، بہت مشکل ہے، اپنی پرسنالٹی آپ کی بالکل چینج ہو جاتی. لیکن ان کے عقیدے کے مطابق یہ ان کے لیے حکم ہے، وہ ہر چیز کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں. تو ہم جو کرسچن ہیں، ہم کیوں نہیں تیار ہوتے؟ ہم جو سچے خدا کے ماننے والے ہیں، لاڈلی قوم ہے نا. میں آپ کو بتاؤں، جب غیر قوم نے خدا کا کلام سنا، وہ سب کچھ کرنے کو تیار ہو جاتی ہے. بالکل ایسے ہی. آپ کو یونا نبی کی کہانی، حضرت یونس کی کہانی، یا یونا نبی کی کہانی، یا جونا پروفٹ، اس کی کہانی نہیں یاد؟ جب وہاں پر بدی حد سے بڑھ گئی تھی تو خدا نے اپنے نبی کو چنا اور چن کر کہا کہ آپ جائیں اور اس علاقے میں منادی کریں. پہلے وہ بھی بھاگا تھا خدا کے حضور سے، لیکن فائنلی جب خدا نے اس کے لیے کوئی چوائس نہیں چھوڑی، مچھلی کے ذریعے اس کو مقررہ جگہ پر پہنچا دیا، اس نے جب منادی کی ہے. اور یہ غیر قوم کے لوگ ہیں، یہودی نہیں ہیں، غیر قوم کے لوگ ہیں. اور جب اسے خدا کی آواز وہاں لوگوں تک پہنچائی تو جو ریئیکشن ہوا، جو رد عمل ہوا، وہ کتنا خوبصورت تھا کہ وہاں کا بادشاہ اٹھا، اس نے اپنا شاہی لباس اتارا اور اس نے وہ راکھ میں بیٹھ گیا، ٹاٹ میں بیٹھ گیا، ٹاٹ اوڑھ لیا، راکھ میں بیٹھ گیا، اور اس نے روزہ رکھا. اور نہ صرف اس نے روزہ رکھا، اپنی پوری قوم سے روزہ رکھوا دیا. نہ صرف قوم سے روزہ رکھوا دیا بلکہ اس نے جانوروں سے بھی روزہ رکھوا دیا. 40 دن وہ روزے میں ٹھہر گئے. غیر قوم کے لوگوں نے جب خدا کی للکار کو سنا، آواز کو سنا، وہ سچے دل سے خدا کے طلبگار ہو گئے. آج ہم ایک کراس کا نشان بنانے کے لیے تیار نہیں ہیں. آج آپ کو یہ نہیں کہا جا رہا کہ آپ اپنا لباس اتار کے سفید چادر اوڑھ لیں. آپ کو یہ نہیں کہا جا رہا کہ 6 لاکھ دے دیں. آپ کو تو خدا کا شکر کریں، خدا کے فضل کے لیے، خدا کے رحم کے لیے، کلیسیائی انتظام کے لیے خدا کا شکر کریں. میں کہتی ہوں کہ اس ایش وینسڈے ایک انقلابی تبدیلی آنی چاہیے چرچز میں. میرے 3 چرچز ہیں،
اور تینوں کے تینوں چرچز میں میں نے یہ اعلان کیا کہ ہم سب کے سب راکھ سے، جو پچھلے وینسڈے کی راکھ ہے، وہ کھجور کی ٹالیاں ہیں، اس کو لے کر راکھ بنا کر میں نے اپنے بچوں سے بھی کہہ دیا، 4 بچے، آپ کو پتا ہے میری بڑی بیٹی ڈاکٹر ہے، سب یونیورسٹی میں جاتے ہیں، لیکن میں نے ان سے کہہ دیا کہ اس وینسڈے، ایش وینسڈے، ہم سب اپنی وہ جو کلیسیائی پہچان ہے یا منادی کا جو ایک بہانہ ہے نا، بائبل کہتی ہے تو وقت بے وقت منادی کے لیے تیار رہے، اور ابھی تو ہمیں وقت دیا جا رہا ہے ایش وینسڈے۔ اور پھر یہ جو راکھ ہے جس سے آپ نے صرف نشان بنانا ہے، بائبل مقدس میں آج چاہوں گی کہ میں وہ تمام حوالہ جات آپ کو دوں کہ جہاں لوگ راکھ میں بیٹھے۔ ایک تو میں نے یونا نبی کا جو حوالہ ہے وہ 3 باب میں آپ کو مل جائے گا۔ پھر آپ دیکھیں آستر کی کتاب میں سے دیکھیں گے 4 باب کی 1 اور 3 آیت، جب مرتکی کو وہ سب جو کیا گیا تھا معلوم ہوا تو مرتکی نے اپنے کپڑے پھاڑے اور ٹاٹ پہنے اور سر پر راکھ ڈال کر شہر کے بیچ میں چلا گیا اور بلند اور پردرد آواز سے چلانے لگا۔ یہ پہلی آیت تھی۔ ابھی 5ویں آیت جی تلاوت کریں۔ 5ویں آیت میں لکھا ہے، تب آستر نے بادشاہ کے خواجہ سراؤں میں سے ہتاک کو، جسے اس نے آستر کے پاس حاضر رہنے کو مقرر کیا تھا، بلوایا اور اسے تاکید کی کہ مرتکی کے پاس جا کر دریافت کرے کہ یہ کیا بات ہے اور کس سبب سے ہے۔ اچھا، یہاں پر آستر ایک ملکہ ہے اور یہ پوری یہودی قوم کو بچانے کا سبب بنی تھی۔ اس نے جب دیکھا قوم پر دکھ آیا تو اس نے کیا پیغام بھیجا؟ روزہ رکھنا ہے۔ اور روزہ کیسے رکھا گیا؟ مردکی کا ذکر جس نے ابھی پڑھا، جو کہ اس کا چچا تھا، اس نے اپنے سر پہ راکھ ڈال لی، وہ خاک میں بیٹھ گیا۔ بائبل میں آپ کو پھر ایوب نبی کتنے بڑے نبی ہیں، کس قدر ان کا رتبہ بڑا، اور جس کے بارے میں لکھا ہے کہ اس کی مانند راست باز نہیں تھا کوئی، اس کے بارے میں لکھا وہ بھی راکھ اور خاک میں بیٹھ گیا تھا، عاجز ہو گیا تھا وہ بھی۔ پھر آپ یسایہ کا صحیفہ پڑھیں، خدا کہتا ہے 58 باب اور اس کی 6 آیت، خدا کا حکم ہے، کیا وہ روزہ جو میں چاہتا ہوں یہ نہیں کہ ظلم کی زنجیریں توڑیں اور جوئے کے بندھن کھولیں اور مظلوموں کو آزاد کریں، بلکہ ہر ایک جوئے کو توڑ ڈالیں۔ آمین۔ 5ویں آیت میں کیا لکھا؟ جی 5ویں آیت میں لکھا ہے، کیا یہ وہ روزہ ہے جو مجھ کو پسند ہے؟ ایسا دن کہ اس میں آدمی اپنی جان کو دکھ دے اور اپنے سر کو جھاؤ کی طرح جھکائے اور اپنے نیچے ٹاٹ اور راکھ بچھائے۔ یہ 5ویں آیت ہمارا فوکس ہے، یسایہ 58 باب اور اس کی 5ویں آیت میں خدا کس روزے کا حکم دے رہا ہے؟ کیا تو اس کو روزہ اور یہ ایسا دن کہے گا جو خداوند کا مقبول ہو؟ کس روزے کا حکم دے رہا خدا؟ کہ آپ نے ٹاٹ اوڑھ لینا ہے، خاک میں بیٹھ جانا، پھر روزہ رکھنا۔ یہ تو خدائی حکم ہے، راکھ میں بیٹھنے کا خدائی حکم ہے، راکھ اپنے اوپر ڈالنی ہے۔ اور یہاں تو کلیسیا نے بس چھوٹا سا ایک نشان صلیب کا مقرر کیا ہے، جس کو ہم نے بنانا چھوڑ دیا، جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید اس بچے کو جس کی میں نے کہانی بتائی وہ بعد میں پاسٹر بنا، اس کو بھی بہت عجیب لگا تھا یہ، لیکن اس عجیب لگنے کے سبب سے کیا ہوا؟ وہ تحقیق میں پڑ گیا اور خدا کی ذات کو پا گیا۔ ٹھیک ہے؟ تو جب خدا یہ کہتا ہے کہ میرے لیے آپ ٹاٹ اوڑھیں، اپنے آپ کو عاجز کریں، تو یہ کلیسیائی طور پر مقرر کیا گیا ہے، اور یہ بہت خوبصورت کلیسیائی انتظام ہے کہ آپ خاک میں، راکھ میں اپنے آپ کو عاجز کریں، اپنے آپ کو پست کریں، اور پھر آپ روزہ رکھیں۔ تو ایش وینسڈے کلیسیائی تاریخ میں اور مسیحی ایمان میں بہت اہم دن ہے۔ اس دن آپ نے آ کر اپنے آپ کو عاجز کر کے، اس دن پھر کلیسیا ساری اکٹھی ہو کر کھانا کھاتی ہے، اور وہاں مل کر اجتماعی طور پر روزہ رکھا جاتا ہے، اور اگلے دن یعنی جمعرات کو پھر پہلا روزہ کھولا جاتا ہے۔ شام سے، بدھ کی شام سے روزہ رکھ کے جمعرات کو روزہ کھولا جاتا ہے۔ کچھ لوگ ہیں وہ روزہ رکھ کے بھی آ جاتے ہیں، لیکن کلیسیائی طور پر جو مقرر ہے وہ ہے کہ آپ بدھ کی شام کو روزہ رکھیں گے اور جمعرات کو پہلا روزہ ہوگا۔ جی سسٹر، ہم بات کر رہے تھے روزوں کے مہینے کی، ماہ سیام کی، تو یہ ابھی ہم نے 2-3 ریفرنس میں پڑھا اور کافی ریفرنسز ہیں، مجھے پتا ہے
آپ کے پاس بھی بہت ہوں گے، اور کلیسیائی طور پر چرچ میں بھی ہم اکثر سنتے ہیں 40 روزوں کا ذکر، 40 دن کا ذکر، مگر بات ہو رہی ماہ سیام کی. ایک ماہ میں تو 30 دن ہوتے ہیں، مگر یہ 40 کا فگر کیوں ہے؟ 40 روزوں کا، اس میں کیا ایسی خاص بات ہے جو یہ 40 کا لفظ ہمیں بار بار ملتا ہے؟ یہ آپ پلیز بتائیں. ہاں جی، بہت اہم بات ایک اور جس کی طرف آپ نے توجہ دلائی کہ یہ 40 دن کہاں سے آئے یا کیسے آغاز ہوتا ہے. آغاز تو ہم نے پتہ چل گیا کہ ایش وینسڈے سے ہوتا ہے، لیکن یہ 40 دن مسلسل روزے رکھے جاتے ہیں. اور اس پہ بھی لوگوں کے بہت سے کوسچن ہیں. فرض نہیں ہے، کیوں رکھے جاتے ہیں، کہاں سے آ گئے. دیکھیں، میں دوبارہ بتاتی چلی جاؤں کہ ایسا 40 دن میں کوئی وہ خاص چیز نہیں ہے کہ 40 کا فگر کوئی جادوئی فگر ہے یا کوئی روحانی فگر ہے، لیکن ہماری ہر چیز کی بنیاد کیا ہے؟ کلام خدا ہے. ٹھیک ہے، تو ہم نے کلام خدا میں سے دیکھنا ہے. میں ابھی روزے کا مفہوم بھی بتاؤں گی، لیکن آگے چل کے پہلے ابھی ہم بیسک اس کا جو سٹرکچر ہے اس کو سمجھ لیں کہ 40 دن کے روزے رکھے جاتے ہیں جو مقرر کیے جاتے ہیں. ایک کوئی تاریخ نہیں ہے، جیسے کرسمس ایک مقرر تاریخ ہے کہ 25 دسمبر کو سب کو پتا ہے، لیکن یہاں پر روزوں کے سیزن میں ایسی مقررہ تاریخ نہیں ہے. ایسے ہی ہے. لیکن اس کا ایک طریقہ ہے. آغاز ایش ویڈنسڈے سے ہوتا ہے، لیکن ایک طریقہ ہے کہ کیسے یہ مقرر کیے جاتے ہیں اور 40 کا فگر کہاں سے آیا. ان دونوں چیزوں کو سمجھنے کے لیے ضرور ہے کہ پہلے ہم 40 کا فگر سمجھ لیں، کیوں کلیسیا نے مقرر کیا، اور اس کے بعد ہم آئیں گے کہ کیسے مقرر کیے جاتے ہیں. اور میرا خیال ہے ابھی صرف اس جو ہمارا پورشن ہے اس میں ہم 40 کے فگر کو کور کر سکیں گے، اور اگلا جو ہے کہ کیسے مقرر کیے جاتے ہیں، کیسے ایش وینسڈے، کیسے ایسٹر، کیا 40 کتنے دن ہوتے ہیں، کیا اتوار شامل ہوتا ہے، اس کو ہم اگلے پروگرام میں ڈسکس کر لیں گے. یہ ماہ سیام تو میں نے صرف ریلیٹ اپنے مسلمان بہن بھائیوں کو سمجھنے کے لیے کہ ہمارے روزے شروع ہو رہے ہیں، اس لیے یہ لفظ ماہ سیام استعمال کیا. روزے ہمارے 40 دن کے ہوتے ہیں، لیکن ٹوٹل پیریڈ 40 دن کا ہوتا ہے. اس کو میں ایکسپلین کروں گی نیکسٹ پروگرام میں. 40 کی کیا اہمیت ہے؟ آپ دیکھیں بائبل مقدس میں سب سے پہلے جو ہمیں 40 کا عدد استعمال ہوتا نظر آتا ہے جب خدا نے حضرت نوح کے زمانہ میں کہا تھا کہ میں زمین کو بارش کے ذریعے، طوفان کے ذریعے تباہ کر دوں گا. 40 دن رات وہاں پر بارش ہوتی رہی. اس کا حوالہ آپ کو مل جائے گا پیدائش کی کتاب 7 باب اور اس کی 12 آیت میں. پھر جب حضرت موسیٰ جب ایک اس کو مارتے ہیں، عبرانی اور ایک دوسری غیر قوم کے بندے کے درمیان جھگڑا ہوتا دیکھتے ہیں تو اس کو مار دیتے ہیں. وہ وہاں فرعون کے ہاں سے بھاگ کر مدیان کے اس میں ڈیزرٹ میں چلے جاتے ہیں. 40 سال وہ وہاں پر رہتے ہیں. اس کا ذکر آپ کو مل جائے گا اعمال کی کتاب 7 باب 30 آیت میں. پھر موسیٰ 40 دن ماؤنٹ سینائے پر 40 دن رات رہے، اپنی قوم کے لیے دعا اور روزے میں ٹھہرے رہے. 40 دن کا فکر وہاں آپ کو حضرت موسیٰ کا ملتا ہے، جس کا ذکر آپ کو خروج 24-18 میں ملے گا کہ ایک اور واقعہ کہ حضرت موسیٰ نے جب اسرائیلیوں کی شفاعت کی تھی، جب انہوں نے خدا کے ہاں بغاوت کی، اور حضرت موسیٰ اسرائیلیوں کی 40 دن تک دعا اور روزے میں ٹھہر کر شفاعت کرتے رہے. یہاں بھی 40 دن کا فکر استعمال ہوا. پھر آپ دیکھیں کہ شریعت میں بھی اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے لیے 40 کوڑے مارنے کا حکم دیا گیا. پھر آپ دیکھیں اس کا ذکر آپ کو استثنا 25 باب 3 آیت میں مل جائے گا. موسیٰ نے جو شفاعت کی 9 باب 18 سے اور 25 آیت میں آپ کو مل جائے گا استثنا. پھر اسرائیلی جاسوس بھیجے تھے، آپ کو یاد ہوگا بائبل مقدس میں آپ اس کا حوالہ گنتی میں پڑھ سکتے ہیں، جب ملک کنعان کی جاسوسی کے لیے بھیجے گئے تھے کہ اس علاقے کے بارے میں اس کی بود و باش لوگوں کی کیسی، اس کا سٹرکچر کیسا، کیسے وہاں پر وہ اسرائیلی داخل ہو سکتے. تو وہ جو جاسوس بھیجے گئے تھے 40 دن ان کو بھی وہاں پر لگے. یہ 40 کی میں اہمیت بتا رہی ہوں کہ بے شمار واقعات ہمیں ملیں گے. پھر آپ دیکھیں اسرائیلی 40 سال دشت میں گھومتے رہے. اس سے پہلے کہ وہ آپ کی جو خدا نے سرزمین دینے کا ان سے وعدہ کیا تھا، 40 سال وہ دشت میں گھومتے رہے. اس کا حوالہ آپ کو مل جائے گا استثنا 8 باب 2 آیت. پھر
آپ کو یاد ہوگا کہ سمسون نے اسرائیلیوں کو چھٹکارا دلایا تھا فلسطینیوں کی ظلم سے. 40 سال اسرائیلی فلسطینیوں کا ظلم و ستم سہتے رہے تھے. 40 سال. ادھر بھی آپ کو 40 کا ذکر مل جائے گا جب سمسون نے انہیں چھٹکارا دلایا. اس کا ذکر آپ کو ملے گا قضات 13 باب 10 آیت میں. پھر آپ آ جائیں جاتی جولیت نے 40 دن نکل کر اسرائیلی قوم کو اسرائیلی فوج کو وہ برا بھلا کہتا رہا. اس سے پہلے کہ حضرت داؤد جو کہ چھوٹے بچے ہی تھے وہ اس پر غالب آتے. 40 دن کا ذکر ہے کہ وہ ہر روز نکلتا تھا اور اسرائیلی فوج کو بری بھلا بات کرتا تھا, بری بات کرتا تھا. پھر آپ دیکھیں جب حضرت ایلیا نبی وہ جیزبل کے خوف سے بھاگے ہیں اور اس مقررہ جگہ پر جہاں خدا نے انہیں کہا تھا 40 دن دشت میں انہیں سفر کرنا پڑا, پھر وہ مقررہ جگہ پر پہنچے تھے. وہاں بھی 40 کا ذکر آپ کو ملے گا. پھر آپ دیکھیں یونا نبی کو جب نینوا شہر میں بدی بہت بڑھ گئی تھی تو خدا نے وہاں پر بھی 40 دن کا فگر دیا تھا کہ 40 دن کے بعد توبہ کی لوگوں کو گنجائش دی, توبہ کا ٹائم دیا, ورنہ 40 دن کے بعد اگر لوگوں نے توبہ نہیں کی میں تباہ کر دوں گا. 40 کا فگر استعمال کیا گیا. پھر نیو ٹیسٹم حزقیل میں بھی آپ کو ذکر ملے گا 4 باب 6 آیت میں, 29 باب 11 آیت میں 40 دن کا ذکر آپ کو ملے گا. پھر نیو ٹیسٹمنٹ میں آ جائیں, یسوع مسیح نے جب اپنی خدمت کا آغاز کیا تو وہ 40 دن بیابان میں دعا اور روزے میں بغیر کھائے پیے گزارے انہوں نے. اس کے بعد پھر آپ کو 40 دن کا ذکر ملے گا یسوع مسیح جب مصلوب ہو گئے ہیں, مصلوب ہونے کے بعد جب وہ جی اٹھے ہیں, اس کے دوران بھی 40 دن کا ٹائم فریم ہے. یہ آپ کو ذکر مل جائے گا. جو آزمائش ہے اس کا تو آپ کو تقریباً سب اناجیل میں ذکر مل جائے گا. جب خدا نے 40 کا فگر بار بار استعمال کیا ہے تو اس وجہ سے کلیسیا نے بھی یہ بہتر جانا کہ توبہ کے لیے, خدا کی نزدیکی کے لیے, خدا کو اور گہرے طور پر جاننے کے لیے 40 روزوں کا وقت جو ہے 40 روزوں کا وقت کلیسیا نے اس لیے مقرر کیا ہے. تو اگلے میں بتاؤں گی اگلے پروگرام میں کہ مقرر کیسے کیا جاتا ہے. اس وقت ہمیں کیونکہ ٹائم کی شارٹیج ہے تو چیزیں زیادہ ہیں. جی تھینک یو سسٹر, تھینک یو سو مچ. اسی کے ساتھ ناظرین میں اجازت چاہوں گی, مگر پلیز ہمارے ساتھ بنے رہیے گا کیونکہ ابھی بہت ساری باتیں ہیں. ابھی تو ہم نے اولڈ ٹیسٹمنٹ میں سے بات کی ہے, مگر کوشش کریں گے کہ اگلے پروگرام میں ایک میں ہی شاید اس کو ہم سمیٹ سکیں اور آپ تک صحیح معلومات کلام مقدس میں سے فراہم کر سکیں. اجازت دیجیے, خدا حافظ.